Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. گلگت بلتستان میں کاروبار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہے کافی کام، ہوم ورک ہوا ہے. اب یہاں شاید مناسب نہیں ہوگا میں اس اوپن مجلس میں عرض کروں. یہ کوئی ایسا موقع ملے کہ گلگت بلتستان کے اور گلگت بلتستان میں کام کے حوالے سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور کریں حتماً. میں یوں نہیں کہوں گا کہ بلتستان میں بلتی کام کریں، گلگت میں گلگتی کام کریں، نہ، پاکستان سب کا ہے. اگر مودی کہتا ہے گلگت بلتستان میرا ہے تو پاکستانیوں کا زیادہ حق بنتا ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، چونکہ ہمارا رشتہ گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ہے. تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے گلگت بلتستان کے متعلق. خود گلگت بلتستان کے لوگوں کی سوچ درست نہیں ہے، معیوب سوچ ہے ان کی. میں نے ان سے ہمیشہ سنے پسماندہ علاقہ ہے، بیک علاقہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے، جبکہ دنیا کی توجہ، چائنا اس وقت اس کی نگاہیں گلگت بلتستان پر، مودی کی نگاہیں گلگت بلتستان پر، سعودی عرب کی نگاہیں گلگت بلتستان پر، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار کمپنیوں کی نگاہیں گلگت بلتستان پر ہیں، اور بلتیوں کی نگاہیں ساری لاہور پر ہیں. یہ معلوم نہیں لاہور میں آ کے کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ ہے، وہ گولڈن ایریا وہ ہے. پاکستان کے پاس اگر کوئی ٹاپ کی چیز ہے نا، وہ وہی ہے، یقین جان لے وہی ہے. اتنی قیمت کسی اور جگہ کی نہیں ہے. اور یہ پلاننگ ہے کہ بلتیوں کو نکالنا ہے وہاں سے، اس لیے کہ یہ مزاحم ہیں، ان کی موجودگی میں بلتستان ترقی نہیں کر سکتا. ان کو کس کے پیچھے بھیجا ہوا انہوں نے؟ وہ پاکستان میں محاورہ ہے نا، لال بتی، ٹرک کی لال بتی کے پیچھے وہ دوڑ لگائی نا بندے نے، کہا کہ ریس لگاؤ، جو پہلے اس بتی تک پہنچے گا، لائٹ تک، اس کو یہ انعام ملے گا. وہ بتی ٹرک کی تھی، ٹرک چلتا جا رہا تھا اور یہ ریس بھی لگانے والے اس کے پیچھے. ٹرک کہیں سے کسی صوبے سے کسی صوبے میں چلتا گیا، یہ دوڑتے ہی گئے اس کے پیچھے. ظاہر ہے جب کسی کو بھگانا ہو تو اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ایران میں کہتے ہیں نخود سیاہ، ایران میں کالا چھولا نہیں ہوتا، ایرانیوں کے پاس سفید چھولا ہے. یہاں بھی ایرانی چھولا آتا ہے، سفید ہی ہوتا ہے. ان کے نزدیک کالا چھولا ایک افسانہ ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. جبکہ پاکستان میں سب سے مرغوب چیز کالا چھولا ہے، کالا چنا. ایران میں اگر کسی کو بہکانا ہو، گمراہ کرنا ہو، بھگانا ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جا مارکیٹ سے کالا چنا ڈھونڈ کے لا. چونکہ مارکیٹ میں کالا چنا ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ پھرتا رہے گا، گھومتا رہے گا، اس کی غیر موجودگی میں جو کام کرنا ہے آپ نے کر جائیں. پاکستان میں ٹرک کی بتی ہے اور ایران میں کالا چھولا، نخود سیاہ کے پیچھے بھیج دیا ہے. ہمارے ملک میں یہ کام ہے، پاراچنار والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، گلگت بلتستان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، یہ ادھر لگے ہوئے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں وہاں پر پلاننگ ہو چکی ہے، علاقے قبضہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے اور بہت منصوبے بن چکے ہیں، اور آگے بات کافی آگے چلی گئی ہے. یہ پاکستان ہے اور پاکستانیوں کا ہے، اور اس پر سب سے بڑا حق پہلے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ہے، گلگت بلتستان کا ہے. ان کو نکال کے جو کچھ ہوگا وہ خیانت ہوگی، اور وہ اگر بے خبر رہے تو یہ ان کی غفلت ہوگی، اور ایسے ہو جاتا ہے. میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو بعد میں کتاب بھی بن گیا تھا، کہ ہمالیہ کے چوٹیوں پر ابر بے باران، جب پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو یہ ایک عجیب مسخرہ قسم کی سیاسی حیثیت دی تھی، نہ صوبہ ہے، نہ ضلع ہے، نہ آزاد ہے، نہ ایجنسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسمبلی بنا دی، وہاں یہ بنا دیا، سسٹم بنا دیا، جبکہ قانونی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. ایک آرڈیننس کے ذریعے سے یہ کیا گیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے وہاں سیاسی مقاصد کے لیے ایک الجھن کھڑی کر دی ہے وہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. اب نہ یہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں، نہ انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس ساتھ اور ہم نے کرنا کیا ہے. لیڈرشپ، ان کی سیاسی لیڈرشپ جس میں مذہبی لیڈرشپ بھی شامل ہے، یہ صرف ٹھیکے لینے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں
کہ اب حکومت یہاں ٹھیکے دے گی اور ٹھیکے دڑ دڑ لے رہے ہیں. ٹھیکے کس کے؟ مثلا ایک پل ہے 4 میٹر, اس میں 4 آدمیوں کو 1 میٹر کا ٹھیکہ دے دیا, اسی پہ راضی ہیں یہ غریب کے 1 میٹر ٹھیکہ میرا ہے, 1 میٹر اس کا, 1 میٹر اس کا. بھائی علاقہ سنبھالو اپنا. اسی آرٹیکل میں ایک مضمون تھا کہ فلسطین اسرائیل کیسے بنا, کیسے ایک سرزمین ایک قوم کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. وہ عمل جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے, گلگت بلتستان بہت اہمیت والا موضوع ہے.